او مولوی صاحب پگڑی والے ریڈیو، کامران صاحب، کامران خان دیوبندی، یہ لو جناب پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کامران خان، بسم اللہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ کیا خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی آپ سے کچھ سوالات عرض کرنا ہے جی۔ السلام علیکم، طبیعت کس شہر سے کال کر رہے ہیں کامران صاحب؟ میرا نام کامران ہے، پشاور سے ہوں، پشاور سے۔ خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے، حکم کریں بھائی صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی آپ سے کچھ سوالات عرض کرنے تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے مذہب کا کلمہ کیا ہے، وہ کلمہ بتائیں ہمیں۔ مذہب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی شیعہ ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے دیکھیں، مسلمان ہونے کے لیے وہ ہمیں کلمہ ضرورت، ہمیں بتاؤ ہاں، جی۔ جو مسلمان ہونے کے لیے اس شہادتین کی ضرورت ہے۔ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اقرار کرے، چاہے وہ دل میں جھوٹ بھی بولے، ہمیں تو اس کے دل کا تو پتہ نہیں، وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ شہادتین پڑھے، ہمیں دل کا تو نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو، لیکن وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے۔ جب تک ہمیں پتہ چلے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ خود کہہ دے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سب اسلام کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضروری ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اچھا، اور وہ چاہے اس سے ہمیں کام نہیں۔ پھر یہ جب مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ کوئی مثلاً وہ سب اسلام کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہیں، اس کو ارث ملے گا، نہیں، آپ اس یہ کا کوئی بتائیں قتل نہیں ہمیں، کر سکتا، ہاں، آپ یہ لیکن بتائیں کہ شیعہ، جو شخص یہ کہتا ہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف اسی سے مومن نہیں ہو سکتا، صرف اسی سے مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا نص ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا قالت الاعراب آمنا نہیں، قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب بولتے ہیں، بادیہ نشین عرب بولتے ہیں کہ ہم مسلمان مومن ہو گئے ہیں، فرمایا کہ نہیں، تم ابھی مسلمان ہو گئے ہو، مومن نہیں ہوئے۔ تو یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی شہادت دے دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے، اور اس کے علاوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا اعتراف کرے، اور 12 اماموں کی امامت کا، کہ صرف یہ 12 امام، نہ 13 امام ہے، نہ 14 امام، نہ 15 امام، نہ 11 امام، نہ 12 امام، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، یہ اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے خلفاء ہیں، اور یہ دین کے بادشاہ ہیں، اور ان کی طاعت واجب ہے، اور ان کی نصرت واجب ہے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی واجب ہے۔ یہ شیعہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جی مزید حکم کریں۔ کامران صاحب سمجھ آئی بات؟ نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو کلمہ ہے، آپ کے اذان میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ جو اس بات اور نفی ہے محمد رسول اللہ سے، وہ شخص مومن ہو سکتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول عرض کیا اللہ نا، کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں جنت میں جانا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے، یہ آپ مختلف چیزوں کا پوچھ رہے ہیں نا۔ جنت میں غیر مومن بھی جا سکتا ہے، جنت میں غیر مومن بھی جا سکتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ جنت میں غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں؟ کس نے بتایا تمہیں؟ او بھائی، یہ اچھی بات ہے، یہ باتیں دو مختلف ٹاپکس ہے کہ انسان جنت جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ایسا مسلمان ہے جو مستضعف فی الدین ہے، وہ جنت جا سکتا ہے۔ مسلمان ہے جو اس کو کسی چیز کا نہیں معلوم، امامت کا نہیں معلوم، وہ جنت جا سکتا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، لیکن ایک مسلمان ہے کہ وہ تحقیق کر سکتا تھا، وہ پوچھ سکتا تھا، اس نے نہیں پوچھا، تو وہ جنت نہیں جائے گا۔ تو یہ کہ
ایمان ٹھیک ہے ٹھیک بغیر ہے 12 اماموں کو ماننے کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کا شخص مومن نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، اس کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے کامران صاحب. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے. لیکن بہت ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہاں بالکل ایک ٹھیک شخص ہے. وہ دیکھیں ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ام ایمن جو ہے ایک صحابی ہیں، زید بن حارثہ کے وائف ہیں. وہ بالکل اس کو امامت کا نہیں پتا تھا. وہ بیچاری ایک عورت ہے، کالی عورت ہے، حبشی عورت ہے، غلام ہے، ٹھیک ہے نا، کنیز ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، امامت خلافت، ان باتوں کا پتہ ہے. وہ حتماً اہل جنت میں سے، ٹھیک ہے نا. کیوں وہ مستضعف فی الدین ہے. وہ ایک اچھی عورت ہے، با تقوی عورت ہے، اس نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن بعض چیزیں دین کا اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں اس کو نہیں پتہ چلا. وہ اہل جنت میں سے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ آ جائیں دنیا میں جو اہل جنت میں سے ہوں، لیکن کیوں؟ جہل کی وجہ سے، کہ ان کو دین کا نہیں پتہ چلا. لیکن اگر کوئی شخص پتہ کر سکتا ہے، نہیں اس کے باوجود وہ نہیں پتہ کرتا، یا اس کو پتہ چل جاتا ہے پھر بھی انکار کر لیتا ہے، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ خود کامران بھائی ہیں، تو بلا شک بلا ریب یہ جہنمی ہے. یہ فتوی نہ لگائے جہنمی جنتی کا، پھر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ بھی اس سوال کا جواب ہمیں دے دیں کہ جو بھائی شخص رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے تو وہ نہیں. اس چیز کا جواب دے، دو ٹوک الفاظ میں بس. کیا جواب دوں بھائی؟ جواب اتنی دفعہ جواب دے چکے ہیں، آپ کیا تکرار کریں؟ کیا سمجھ نہیں آیا بھائی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مذہبی شیعت جو ہے اس کے امام کتنے ہیں؟ ابھی بتا چکے ہیں، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی جواب دیا نا اس کو. نہیں نہیں، یہ بتائیں امام کتنے ہیں، یہ بس ذرا ترتیب وار اس کے نام بتائیں ہمیں. میں آپ کو بتا دیتا جواب دو نا. ہوں. ایک منٹ ہے بھائی، ایک منٹ. آپ آپ جواب دیں بھائی. میں آپ کو حدیث کھولنا چاہتا ہوں، ایک منٹ آپ تیار جائیں، میں حدیث لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اسی کو دوں گا. اچھا، ان بھائی صاحب کو ایک دفعہ جواب دے چکے ہیں کہ عدد کتنے ہیں اماموں کے. انہوں نے جو سوال کیا تھا نا شروع میں نے اس کا جواب دیا تھا، پھر بھی ان کو نہیں پتہ چلا، پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں نا. وہ جس صوبے سے فون کر رہے ہیں نا، اس میں یہ حالت یہی ہے. اچھا، عزیزو، یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاة والسلام، تالیف المحدث علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ اس میں احادیث تو بہت زیادہ ہے، 12 اماموں پر سینکڑوں احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں عمرو بن خالد عن سعد بن طریف عن الاسبغ بن نباتہ عن عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وعلی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین. میں، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور نو جو امام حسین علیہ السلام کے ذریہ میں سے ہیں. کتنے بن گئے؟ 13. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13. مطہرون معصومون، ہم مطہر ہیں اور ہم معصوم ہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں
یہ جھوٹ بولتے ہیں یار آپ. میں نے کہا جتنے امام ہیں ان سب کا نام ترتیبوار سے بتا دیں. آپ کو اپنے امام کا کیوں پتہ بھی نہیں. آپ کیوں کے کتنے امام ہیں یار؟ آپ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے نام ہمیں کیا مطلب کوئی علمی سوال کرو نام اب نام بتائیں گے آپ ایمان لائیں گے آپ نام نہیں، میں بتائیں نے آپ کو کہا ہی تو آپ کے مذہب کے اماموں کا بھی پتہ نہیں ہے یار. تم اس لائق بنو کہ میں ان کے نام آپ کو سنا دوں اس لائق بنو تم مجھے ہاں ان کے نام آپ کو سنا دوں ہاں سنائیں. بھلے میں نے ابھی نام آپ کو بتائیں پنجتن پاک کے اور اس کے بعد 9 امام معصوم ہیں ائمہ طاہرین علیہ امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے. اگر تیرے پاس کوئی عاقلانہ سوال ہے دیکھو بھائی عاقلانہ سوال ہے پوچھو وإلا خود اپنا کال کاٹ کے چلے جاؤ. اب نام بتاؤ اماموں کے. کہال کا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا آپ کے مذہب کے تم امام نے بھی ہیں. روایت کی نا الخلفاء تم نے بھی روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ خلفاء من بعد 12 میرے بعد 12 خلفاء ہیں ٹھیک ہے نا. تم ان کے 12 خلفاء کا نام بتاؤ. میں بھی بتاتا ہوں تو بھی بتا ٹھیک ہے نا. تو بھی بتا میں بھی بتاتا ہوں. دیکھ کتاب اپنے بخاری عزیز مذہب کے نہیں 12 نہیں ائمہ تو نہیں پٹھان چپ کر پٹھان چپ. یہ بخاری ہے یہ کتاب ہے بخاری. میں بھی اپنے 12 مذہب خلفاء کا نام بھی بتاتا ہوں تو بھی بتا. بخاری چاپ دار احیاء تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1275 میں بھی اپنا 12 اماموں کا نام بتاتا ہوں تو بھی اپنے 12 اماموں کا نام بتا کیونکہ تیرے یہ حدیث تو دونوں کے پاس ہے. ہاں حدیث تو دونوں کے پاس ہے ٹھیک ہے نا. ہاں وإلا اپنے داڑھی شیو کرنا. کوشش نہ داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہاں. ہاں باب الاستخلاف خلفاء حدیث صفحہ نمبر 1275 بخاری کی روایت. بلی اللہ آپ کا بلا کرے. یہاں پر بابن روایت یہ ہے بابن حدیث نمبر 7222 اور 7223 رسول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول 12 امیرا. جب 12 امیر ہوں گے فقال کلمتا لم اسمعها میں نے انہوں نے ایک جملہ کہا میں نے نہیں سنا. فقال ابی انه یقول كلهم من قریش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب قریش میں سے. لوگوں نے شور مچایا انہوں نے کچھ کہا کہ 12 کون ہے 12 امیر. انہوں نے کچھ کہا تو میں نے نہیں سنا. تو انہوں نے کہا تو جب سمورہ کہتے ہیں کہ جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سب منی الناس لوگوں نے بہت شور مچایا میں نے نہیں سنا. تو میرے والد نے کہا کہتے ہیں کہ یہ قریش سے. اچھا تو اس کو سنا ہی نہیں دی. میں آپ کو مزید بتاؤں پٹھان بھائی یہ اب میرے بات کو ذرا زور سے نہیں سمجھنا. سنو میں نے کہا اپنے 12 ائمہ کا نام بتاؤ پھر آگے چلتے ہیں یار. ہاں میں بھی بتاتا ہوں تو بھی بتانا. صحیح مسلم دیکھو کتاب الامارہ. دکھا دو نا اپنے ہاں کتاب الامارہ ترتیب سے اپنے باب ائمہ الناس کے نام تو بتاؤ. بلی فرمایا کہ ان هذا الامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ. قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ 12 خلفاء آ جاتے ہیں. اچھا تم 12 خلفاء کا نام بتاؤ میں 12 اماموں کا نام بتاتا ہوں. تم 12 خلفاء کا نام بتاؤ میں 12 خلفاء کا نام بتاتا ہوں. تمہارا کون ہے ویسے پگڑی لگا کے آ آپ گئے. اپنے ائمہ کے نام بھائی بتاؤ نا. کام کیا کرتے ہو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کامران صاحب آپ کام کیا کرتے ہو مولوی ہو یا ویسے ہی ہو طالب علم ہو کام کیا کرتے ہو. دیکھو اوکے خدا حافظ. جواب نہیں دے رہے میں کاٹ دوں گا. آخری دفعہ پوچھو کیا کام کیا ہے تمہارا. جی بس آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. نہیں ایک سوال کا جواب تو نہیں دیا جواب نہیں دے رہے. کام کیا ہے آپ کا بتاؤ نا. آخری دفعہ تیسری دفعہ پوچھا میں نے جواب نہیں دے رہے. میرا یہ سوال کہ اپنے ائمہ کا نام بتاؤ. اوکے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام یہ ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. ان کا اسماء گرامی یہ ہے اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا دوسرا ہے حضرت امام حسن مجتبی ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام وابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا امام ہے حضرت امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ. ہمارے چوتھے امام کا نام ہے امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ وروح لہ الفدا. ہمارے پانچویں امام کا نام ہے محمد باقر علوم الرحمن ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ مجمعین. ہمارے چھٹے امام کا نام مبارک ہے حضرت امام جعفر الصادق
ابن محمد ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین. ہمارے ساتویں امام کا نام ہے موسیٰ بن جعفر الکاظم الحلیم صلوات اللہ علیہم اجمعین. ہمارے 8ویں امام کا نام ہے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے 9ویں امام کا نام اسم گرامی ہے حضرت امام محمد ابن علی الجواد سلام اللہ علیہ. ہمارے 10ویں امام کا نام ہے علی ابن محمد الہادی نقی سلام اللہ علیہ. ہمارے 11ویں امام کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام الحسن ابن علی الزکی العسکری صلوات اللہ علیہ اجمعین. 12ویں امام کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. 12ویں امام کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. اور یہ خلفاء اللہ اور خلفاء الرسول صلوات اللہ علیہ اجمعین. تمہارے مولویوں میں کوئی مرد پیدا ہو جائے، تم اپنے 12 حدیث تو تمہارے پاس بھی ہے نا کہ 12 خلفاء، ان کے نام تم بتانا.